السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 250 سے پڑھیں گے اور سورہ النحل کی آیت نمبر جہاں 88 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور آج مئی کی 5 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ درس کے بعد ہونی بات بیٹھ جائیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہم اٹھائیں گے، پیش کریں گے ہر امت میں سے گواہ انہی پر من انفسہم، ان کی جنسوں میں سے ہی۔ ہر امت کے لیے ان کی طرف آنے والے پیغمبر رسول کو ہم گواہ بنائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ہم آپ کو گواہ بنائیں گے ان تمام رسولوں اور امتوں پر۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں وضاحت ہے، بیان ہے ہر چیز کا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور تسلیم کرنے والوں کے لیے خوشخبری بشارت بھی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں عدل و انصاف کرنے کا، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا، اور قرابت والوں کو دینے کا۔ 3 باتوں کو حکم فرماتے ہیں۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، 3 چیزوں سے اللہ روک رہے ہیں اور منع کرتا ہے اللہ بے حیائی سے اور اس کے تمام کاموں سے۔ والمنکرات، ہر ناپسندیدہ عمل و کردار و اقوال سے۔
اور اسی طرح بغاوت، سرکشی، ظلم و زیادتی سے یہ اللہ منع کرتے ہیں۔ یعظکم، یہ اللہ تمہیں باز کرتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّم، اور پورا کرو تم اللہ کے عہد، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو جب تم عہد و پیمان کرو۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور نہ توڑو اپنی قسموں کو ان کو پختہ کر لینے کے بعد۔ قطعاً اس کا مقصد نہیں ہے کہ عام قسموں کو توڑتے رہو یا ربیری کرو، انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ آپ نے تم نے اللہ کو اس قسم پر ضامن بنایا ہے۔ کفیل کا معنی ضامن ہوتا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کاللتی، تم نہ ہو جاؤ اس خاتون کی طرح، یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نقضت غزلها، جس نے توڑ دیا اپنا سوت، من بعد قوت انکاسا، مضبوطی اور قوت کے ساتھ سوت کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر پھینکا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو آپس میں دخل اندازی کے لیے۔ ان تکون امت ہی اربا من امہ، تاکہ ہو جائے ایک جماعت غالب اور فائدہ اٹھانے والی دوسری جماعت کے مقابلے میں، یعنی ایک جیت جاتی ہے دوسری ہار جاتی ہے، اسی مشن میں لگے ہوئے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک ان قسموں تمہارے رویوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہے ہیں۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ضرور اللہ تعالیٰ بیان کریں گے تمہارے لیے قیامت کے دن جن جن چیزوں میں تم عقائد میں اختلاف کرتے رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تم سب کو ایک ہی جماعت، ایک ہی امت اللہ بنا دیتے۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، یعنی گمراہ قرار دے دیتے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت منزل مقصود پہ پہنچا دیتے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تھے تم عمل کرتے، جو تمہارا کردار تھا اس کے بارے میں تم سے سوالات کیے جائیں۔ حضرات، قرآن مجید کا اسلوب بیان، انداز بیان یہ ہے کہ جب کبھی قرآن پاک میں آتا ہے نا وَيَوْمَ، اس دن، اس دن، اس دن، اس کا مطلب ہوتا ہے اذکر وقت قضا و قضا، اس وقت کو، اس دن کو یاد کرو جب ایسے ایسے ہوگا یا ایسے ایسے ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بیان ہے، ایک انداز ہے جو اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم اٹھائیں گے، لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، علیہم من انفسہم، جو ان کے خلاف شہادت گواہی دے گا اور وہ گواہ انہی میں سے ہوگا۔ پھر ذرا غور فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء رسول بنائے ہیں، بھیجے ہیں، انہی قوموں اور امتوں میں سے ہی، انہی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول نبی بنایا۔ سادی سی بات ہے، قریش ہاشمی خاندان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان ہے۔ بنو حرب، بنو کلاب، بنو قریش، بنو ہاشم، ان کی ساری تاریخ موجود ہے۔ ان کے بڑے کون کون تھے، آپ کے والد کا نام، آپ کے دادا کا نام، پردادا کا نام، اولاد ان کے والد کا نام موجود ہے۔ آپ کی والدہ محترم اور ان کی والدہ، ان کی والدہ، ان کی والدہ کے نام موجود ہیں۔ آپ کے چچوں کے نام موجود ہیں، پھوپھیوں کے نام موجود ہیں، دامادوں کے نام، بیٹیوں کے نام موجود ہیں۔ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اور یاد رکھو اللہ نے اپنے رسول کو سیمپل اور نمونہ بنایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ان کو بھوک بھی لگتی ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، حج بھی کیا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، بیٹی کی شادی بھی کی ہے، تو اس سے زیادہ بہتر سیمپل کہاں سے لاؤ گے؟ اگر یہ دنیا جاگ رہی ہے، حافظ صاحب سمیت چشمہ والی سرکار، قرآن مجید کے الفاظ ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جناب ڈاکٹر صاحب، الفاظ ہیں فی رسول اللہ، یہ فی رسول اللہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے رسول میں تمہارے لیے اسوہ اور سیمپل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے فی لیل رسول اللہ، فی نہار رسول اللہ، فی قول رسول اللہ، فی اقوال رسول اللہ، فی اعمال رسول اللہ، فی صلاۃ رسول اللہ، فی خطبۃ رسول اللہ۔ یار وہ بندہ جڑا ڈرتا ہے کسی نے خدا کا خوف کر، اللہ کا خوف کر یار، لڑی جانا تو لڑائی پہ دعا کرو اللہ کی لڑائی ٹھیک ہو۔ تو جب پیغمبر اپنی امت میں شہادت اور گواہی دیں گے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ ضروری ہے کہ وہ آپ کے حق میں شہادت دیں۔ کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر خلاف شہادت دیں۔ قرآن میں لکھا ہے جس دن پیغمبر علیہ السلام شہادت دیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اگر پیغمبر علیہ السلام گواہی دیں یا اللہ میری اس قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو کیا بنے؟ تو کیا ہم نے قرآن کو تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اس کو باندھنا اور سینے لگانا اور الماری میں رکھنا نہیں ہے، اس کے اعمال و کردار احکامات کو نافذ کرنا ہے، اپنے اوپر بھی، اپنے گھر میں، محلے میں، خاندان میں، اپنے سسٹم میں۔ یہ صرف چومنے کے لیے اور جھومنے کے لیے رکھا ہوا، صدقے جاؤ چوما اور رکھ دیا، بڑا مزہ ہے، صلی اللہ کیا بات ہے، بڑا تلاوت کی ہے قاری صاحب نے، تو یہی مقصد ہے صرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لا تقربوا الزنا، سمجھا؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ولا تنهرهما ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ ان ساری باتوں کو جاننا پڑے گا۔ روٹی کھا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، بڑا مزہ ہے جی، بڑا مزہ ہے، بڑا مزہ ہے، بڑا مزہ ہے، کتنی؟ ایک روٹی زیادہ کھا گئی۔ تو جب ایک روٹی زیادہ کھا گیا ہے تو ظاہر ہے گھر نہیں بیٹھے گا، حکیم صاحب کے پاس جائے گا، ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے دعوت دی تھی ایک روٹی زیادہ کھا کے میرے پاس آنا، اس کی مجبوری ہے، جائے گا۔ ظاہر پہ ڈاکٹر صاحب اپنی مرضی کریں گے، تو اس مرضی میں پھر کیا ہوگا؟ کبھی ادھر انجیکشن لگے گا، کبھی اوپر انجیکشن لگے گا، کبھی دوائیاں دیں گے، کبھی جناب پیسے دیں گے، اور 2-4 دن کی پرہیز کروائیں گے، ہو سکتا ہے ہسپتال میں چھٹی نہ دیں۔ تو یہ مصیبت کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ وہ 2 کھانے کی بجائے ڈیلی کھائے تو روز کھاتا رہے، حرام کھانے کی بجائے تھوڑا کھا لے، حلال کھائے۔ تو فرمایا اس دن کو یاد کرو جس دن ہم اٹھائیں گے، صیغہ جمع کا ہے، وحدہ لا شریک ذات اپنی تقدیس کے لیے بیان فرما رہے ہیں، یہ کام ہم کریں گے، اس کام کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، ہم مبعوث کریں گے، ہم اٹھائیں گے، ہم لائیں گے گواہ ہر اس پیغمبر کو اس امت کے لیے جس امت میں ہم نے اس رسول کو بھیجا تھا، اور پھر وہ انہی کی جان میں سے ہے۔ جناب ابراہیم خلیل الرحمن نے دعا فرمائی تھی، اللہ میں دعا کر رہا ہوں جہاں تیرا گھر بنا ہے، لوگ جہاں آباد ہوں، انہی میں سے ان کو رسول دے، اس رسول کو کتاب بھی عطا فرما۔ تو اللہ فرماتے ہیں خلیل الرحمن صاحب تم میرے دوست ہو، جو تم دعا کر رہے ہو تیری ساری دعائیں قبول ہیں۔ ایک اور دعا فرمائی، جناب یہاں باغ کوئی نہیں، مکہ مکرمہ میں باغ کوئی نہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دینا۔ تو عرش کے مالک نے ایسی دعا فرمائی، قرآن میں لکھا ہوا ہے وَيُجْبَى كُلُّ ثَمَرَاتٍ، ہر طرح کے پھل، یوجبا کا معنی ہوتا ہے کھینچ کے لائے جائیں گے۔ دنیا کے اطراف سے کوئی مالٹا ہو رہا ہے، کسی جگہ مینگو ہو رہا ہے، کسی جگہ بطیخ تربوز ہو رہا ہے، کسی جگہ کچھ ہو رہا ہے، وہ سارے وہاں سے منگوا کے مکے کی منڈی میں ڈھیر لگانا اللہ نے میری ذمہ داری میں بھیج دی۔ من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل، جو چیز آپ کو اپنی منڈیوں میں ملکوں میں نہیں ملتی، اللہ کا گھر جو ہے وہاں جو ملک ہے ام القریٰ بستی مکہ مکرمہ، تو اس کی منڈی میں آپ کو ساری چیزیں ملے گی۔ 40 لاکھ بندہ، 50 لاکھ بندہ، 60 لاکھ بندہ، پچھلے تخمینہ لگا رہے تھے کروڑ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو کروڑ بندے نے روٹی بھی کھانی ہے، وضو بھی کرنا ہے، بوری بھی کھانی ہے، اس نے مینگو بھی کھانا ہے، کیلے بھی کھانے ہیں، سارے ہی اللہ نے مہیا کر رہے ہیں۔ تو اس رب کو چھوڑ دیا جائے تو پھر میرا خیال ہے پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ تو پیغمبر صاحب جب شہادت دیں گے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اے رسالت امام حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان سارے رسولوں پر، ساری امتوں میں آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ عاشق یہاں یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ رسول پہ حاضر ناظر ہیں، سارا کچھ جانتے ہیں، یہ اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں فرمان جائے، توجہ کریں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل، کسی نبی رسول کی منصب عزیز میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اللہ جو تیرا رسول آیا ہے سچا ہے، کتاب صحیفہ جو تو نے دیا ہے سارا کچھ سچا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پر اللہ نے قرآن کے اندر نبیوں کے نام بتائے ہیں، کچھ فرمایا ہاں نام نہیں بتائے لیکن رسول نبی ہم نے بنائے ہیں، رسالت ہم نے دی، کتاب ہم نے دی، صحیفہ ہم نے دیا، وہی ہم نے فرمائی، فرمان ہم نے جاری کیا۔ تو بھئی یہ ٹھیک ہے، تو اس مسئلے پر بھی غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ سبحان اللہ، میرے خیال آپ کو مجبوری تو نہیں ہے لیکن ناشتہ کر کیا ہے، دوپہر کا کھانا کھایا ہے، کوئی چیز کھائی بھی ہے، تو اتنا تو بندہ کہہ ہی سکتا ہے نا سبحان اللہ۔ تجربہ کرو پھر کرو تجربہ، ہوں پتہ لگے کوئی جان ہے صحیح، وہ زندگی ہے شان۔ مقصد کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے ہم نے کتاب نازل فرمائی آپ پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نازل کی ہے؟ تبیان لکل شیء، اس میں ہر شے کی وضاحت موجود ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، یہ رشد ہے، ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ اطاعت کا راستہ ہے، یہ نافرمانی کا راستہ ہے، یہ ادب و احترام کا راستہ ہے، یہ بد اخلاقی کا راستہ ہے، ہم نے وضاحت کر دی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہم نے تبیان لکل شیء، لکل شیء اللہ فرما رہے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا۔ پھر وَهُدًى وَرَحْمَةً، اس کے اندر ہدایت بھی موجود ہے، اللہ کی رحمتیں بھی موجود ہیں، وہ بشریٰ للمسلمین، مان جانے کے لیے خوشخبریاں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کی طرف سے خوشخبری لانی ہو تو کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ قرآن کی طرف۔ ہدایت پانے کے لیے کہاں رجوع کرنا ہے؟ قرآن کی طرف۔ پیار اللہ اور رحمت حاصل کرنے کے رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ قرآن کی طرف۔ تو مسائل کی وضاحت کے لیے رجوع کرنا ہے قرآن کی طرف، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو جو نہ قرآن پڑھے، نہ رحمان کو یاد کرے، نہ مصطفیٰ کی زندگی کو یاد کرے، نہ سیرت پاک کا مطالعہ کرے، تو ڈگڈگی بھی بجائے اور ترانے بھی مارتا رہے، نعرے بھی مارتا رہے، حرام بھی کھاتا رہے، تو پھر کہے پتہ نہیں اولے کیوں پڑتے ہیں ہمارے سروں پہ، یا اولے کیوں اتنے دن موٹے بری کیوں نہیں پڑے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ یہ ساری باتوں پر غور فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے رحمت موجود ہے، ہدایت موجود ہے، خوشخبریاں موجود ہیں۔ کتنی خوشخبریاں موجود ہیں؟ رحمان الرحیم فرماتے ہیں 60 سال بندے نے شرک کیا ہو، کفر کیا ہو، بدکاریاں کی ہو، چوریاں کی ہو، ڈاکے مارے ہیں، سچے دل کے ساتھ آج توبہ کر کے آ جاتا ہے تو 60 سال کے گناہ پہ اللہ پانی پھیر دیتا ہے۔ 60 سال کے جرائم پر قلم پھیر کر اللہ سارا میدان صاف کرتا ہے۔ یار کوئی گارنٹی دیتا ہے؟ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، یہ اب سب آپ کے لیے اجازت ہے بیان کرنا۔ ہمارے محلے میں ایک ساتھی تھے، اب بھی ہیں محلے لیکن وہ محلہ چھوڑ گئے۔ میں نے دیکھا ان کو وہ زور کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے پڑھنے کے بعد پھر مارو مار پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک دن چونکہ سب خوشطبی بھی تھی، بینک میں بیٹھا رہا تو میں نے پوچھا رانا صاحب تم کیا پڑھتے ہو؟ بندوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ جی حضرت اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 15-16 سال نمازیں نہیں پڑھی۔ سبحان اللہ، ساڑھے جو کئی ہوں گے ماشاء اللہ 18 سال نہیں پڑھے۔ میں نے 15-16 سال نمازیں نہیں پڑھی، اب اللہ نے ہدایت دی ہے تو میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو مفتی صاحب نے، میں نے مسئلہ پوچھا تو مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ جتنے سالوں کی نمازیں آپ نے نہیں پڑھی ایک ایک وہ بھی ساتھ پڑھنی۔ سبحان اللہ کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے؟ چلو جو بھی کہنا دیکھو، وہ مارو مار لگا ہوا ہے، مارو مار لگا۔ میں کیا رانا صاحب میں یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوں، فرض کریں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے تو 5-6 سال کی نمازیں ہم نے پڑھی ہو تو آپ بہت ہو جاتے ہیں، تو باقی سالوں کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ کہ جی اللہ معاف کر دے گا۔ تو میں کہ جو 9 سال کی معاف کر سکتے 15 سالوں کی نہیں کر سکتے۔ اور کب ہو رہا ہے گوشت کب ہو؟ اللہ نے بیان فرمایا جس نے تو نے توبہ کرنی ہے تو 90 سال کا ہو توبہ کر لے، پچھلا سارا میدان میں صاف کر دوں گا۔ 90 سے شروع کرو تو پھر تو پڑھیا کرو، تو جی توبہ کرنے کے بعد بھی توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر کر کے توبہ توڑ دی، تیری اس توبہ پہ توبہ توبہ کہے اٹھے۔ ایک دن نماز پڑھی، پھر ایک دن جمعہ پڑھا، ایک دن عصر پڑھی، ایک دن زور پڑھ لی، اگلے دن کچھ بھی نہ پڑھے، تو پھر تو مصیبت پڑے گی۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، امام الانبیاء فرمایا عمدن جس نے نماز چھوڑی
پھر ایک اور فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامہا فقد قام الدین، یہ دین کا ستون ہے، جس نے قائم رکھا اس نے اس ستون اور دین کے اس سارے بلڈنگ کو قائم رکھا، تو جس نے اس کو توڑا فہدم الدین، سارے دین کو اس نے برباد کر، نمازیں پڑھنی نہیں، روزہ رکھنا نہیں، زکوٰۃ دینی نہیں، عشر دینا نہیں، کسی غریب کو روٹی کھلانی نہیں، سبحان اللہ، تربوز سارا بھی کھا جانا، کسی مسکین میں کبھی کھوا دیا کر، اجی مہنگا پڑے۔ ان للہ اکثر اللہ تین باتوں کا حکم فرما رہے ہیں، عدلیہ اس میں شامل ہے، مفتی اس میں شامل ہے، سرپنچ اس میں شامل ہے، کنٹوٹے اس میں شامل ہیں، اور بڑے بڑے سرپنچ جو محلوں کے اندر بیٹھے ہوئے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، پہلا حکم اللہ حکم فرماتے ہیں عدل کرو، عدل کرو، پیمائش ٹھیک کرو، وزن ٹھیک کرو، تول ٹھیک کرو، بول ٹھیک کرو، بلا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہو سکتا ہے فیصلہ تیرے پاس آیا ہو اور جس کے متعلق آیا ہو تیری اس کے ساتھ عداوت و دشمنی ہو، یہ بات بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی ہے، تمہیں کسی کی دشمنی اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا عدل کرو، هو اقرب للتقوی، تقوی کے قریب کرنے والا عدل انصاف والا کام یہ وہ کرو گے تو تم انصاف کے قریب عدل کے قریب آ جاؤ گے۔ تو اگر ہم وہ ترازو کے نیچے کیا ہوتا ہے وہ لوہے مکناطیس لگائیں گے اس کا ترازو غلط کرنے کے لیے، سودا تھوڑا دینے کے لیے، تو پھر ہم کہیں یہ بیماری، یہ کینسر کا مرض، یہ پٹھوں کی درد کا مرض، یہ میرے گھر پتہ نہیں ہے کس طرح ہے، تیرے گھر حرام خوری کا ڈیرا لگا ہوا ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا جو شخص اپنے گھر جا کے سلام نہیں کرتا، اپنے گھر جا کے سلام نہیں کرتا، شیطان کہتا ہے آج رہائش بھی ہماری ادھر ہے، کھانا بھی ہمارا ادھر ہی ہے۔ تو جس دن شیطانوں کی رہائش بھی گھر میں ہو تو کھانا بھی گھر میں ہو تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اور اس گھر میں فقیر کو، مسکین کو، مستحق کو، درویش کو یاد کون کرے گا؟ وہ تو ڈیرے شیطانوں کے لگے ہوئے۔ جس برات میں پیسے نہ لٹائے جائیں اس دولے کے گھر اولاد نہیں ہوتی، بولو، اور بتیاں نہ جلائی جائیں، ڈھول نہ بجائے جائیں، باجے نہ بجائے جائیں، تو دلہا جو دلہن لے کے گھر آتا ہے ان کا گھر اولاد نہیں ہوتی، سڑ بھی جائے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ جب اللہ کی بغاوت کی جائے، اللہ کی ناراضگی کو مول لیا جائے، پھر اللہ سزا دے دے۔ تو حکم یہ دیا جا رہا ہے عدل کرنا ہے، تو اس میں جج مستثنیٰ ہے، اس میں بڑے لوگ مستثنیٰ ہیں۔ سن لو بات، میں تنظیم کر رہا، یہودیوں اور عیسائیوں کا وتیرہ یہی رہا کہ بڑے لوگ اگر جرم کرتے ان کو تھوڑی تھوڑی سزا دے کے فارغ کر دیتے، ماڑے لوگ کرتے تو ان کو سزا دے رجم کر دے یا ان کو پوری پوری سزا دے کے ختم کر دیتے۔ دین اسلام کی تعلیمات میں فرمایا کہ اگر چوری کرتا ہے کوئی، وہ بڑا ہے یا چھوٹا، محمد کریم کی بیٹی کے بارے میں آپ نے خود فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، محمد الرسول اللہ کی جان جس ذات کے قبضے میں ہے، ہاتھ میں ہے، میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں اگر آج میری بیٹی نے چوری کی تھی، حسنین کی ماں نے، کیس میرے پاس آ جاتا میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو کتنی دنیا ہے جو چور ثابت ہو گئی تو ان کے ہاتھ نہیں کٹے، ان کے کیس فارغ ہو جاتے ہیں، معافیاں مل جاتی ہیں۔ کیوں ملتی ہیں؟ احسان کرو، کن پر کرو؟ اور سب سے پہلے اپنی ماں اور باپ پر احسان کرو، اور اپنی ماڑی بیوی پر کرو، اور اپنی بچیوں پر کرو جو امانت ہیں تمہارے پاس۔ میں ایک رائٹر کا کلام پڑھ رہا تھا، اور کہنے لگا یار بچیاں تمہارے پاس، تمہاری بیٹیاں تمہارے پاس امانتیں ہیں، جب یہ ان کو گھر سے تم نے فارغ کرنا ہے تو ان کی نیند بھی اپنی نہیں ہوتی، نیند بھی کسی سے لے کر انہیں چھوڑا۔ اللہ کا حکم نہ ہوتا تو کوئی باپ جو ساری زندگی اپنی بیٹی کو غذا دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، لباس دیتا ہے، اپنے گھر رہ کر روٹی نہیں کھلا سکتا؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا اللہ اس کے رسول کے قانون کا احترام ہے، بیٹی جوان جو ہے اس کو بیاہ کے دوسرے گھر بھیجنا ہے، اور جس کو تم بیٹی بنا کے لائے اس کو نوکرانی نہ بناؤ، بیٹی ہی رکھو، احسان کرو، شرم کرو، اور پھر کیا کرو؟ قرابت داروں کو کچھ دیا کرو۔ اور یہ اپنی ماں ہے، ماں کی سہیلی ہے، میں ایک بات اس لیے کر رہا ہوں، سب سے زیادہ احسان ماں کے ساتھ، 3 بار آپ نے فرمایا
پوچھنے والے نے پوچھا ماں نہ ہو والدہ نہ ہو پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پھر کس کے ساتھ؟ خالہ کے ساتھ۔ پوچھنے پوچھا جی خالہ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو، تو فرمایا ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اس نے ضرور کرنا۔ جس دین نے یہ تعلیم دی ہو وہ ظلم برداشت کرتا ہے؟ جس دین نے راستے سے کانٹے اٹھانے کا بھی اجر رکھا ہو وہ مارنے کی اجازت دیتا ہے؟ جس دین نے اف نہ کرنے کو حکم دیا ہو وہ کسی کو قتل کرنا، تھپڑ مارنا، دھکے دینے کی تعلیم یا اجازت دیتا ہے؟ قتل نہیں دیتا۔ 3 دوسرے کام جیسے منع کیا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، ہر طرح کی بے حیائیوں سے اللہ منع کرتا ہے۔ وہ در پردہ ہوں، وہ کمروں میں بیٹھ کر ہوں، دوسرے ملکوں میں جا کر ہوں، سر عام ہوں یا در پردہ ہو، ہر طرح کی بے حیائی کو اللہ نے منع کر دیا، روک دیا تم نہ کرو۔ اس کے اندر یہ نیٹ، یہ موبائل شامل ہے، اس کے اندر تھیٹر شامل ہیں، ڈرامے اس کے اندر شامل ہیں، میڈیا اس کے اندر شامل ہے، بد کلمیاں بے حیائی کے ڈیرے اس کے اندر شامل ہیں، گانے اس کے اندر شامل ہیں۔ بل منکر کا معنی ہوتا ہے ہر ناپسندیدہ کام جس کو دین، اسلام، اللہ اس کے رسول نے ناپسند کیا ہے وہ کام کرنے سارے منع۔ تو لسٹیں میں نہیں پیش کر سکتا، وہ کش لگا رہے ہیں، وہ بیڑی کھا رہا ہے، وہ پان کھا رہا ہے، وہ نسوار کھا رہا ہے، وہ کش لگا رہا ہے، سبحان اللہ، دم مسکل اندر کر رہا ہے، کمائے کی دنیا کھائیں گے ہم۔ تو ہیں کون یہ سارے اللہ کے پیارے ہیں، یہ ولیوں کے لاڈلے۔ پھر کہتے ہیں جی ولیوں کے احترام، ولی کون ہوتے ہیں؟ سارے کپڑے اتار دو، یہ پہنچو میں ولی ہو گئے، اور ساری زندگی ٹکرے مارتے رہتے جی ننگا سارا تو نماز نہیں ہوتی، کہ بزرگ سارا ننگا ہو تو سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں کئی دفعہ مسئلوں کی سمجھ آتے، سر کے مسئلوں پہ ٹکرے مار جی سر ننگا ہو تو نماز نہیں ہوتی، کہ بزرگ سارا ننگا ہو تو سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے۔ لوگوں فرمایا بغاوت، ظلم، زیادتی، اس سے بھی اللہ منع کرتا ہے۔ اتنا کام لو خادموں سے، نوکروں سے جتنا وہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ کام لو، امام الانبیاء کے پاس ایک اونٹ آ گیا، اس نے سر زمین پہ رکھ دیا، اور امام الانبیاء نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ لمن ھذا البعیر، کس کا اونٹ ہے؟ جس کا اونٹ تھا وہ کہتا تھا میرا ہے۔ سرکار نے فرمایا تیری شکایت، اونٹ تیری شکایت کر رہا ہوں۔ کہتا ہے کام زیادہ لیتے چارہ تھوڑا دیتے۔ سید الانبیاء نبی اکرم تشریف فرما تھے، بعض بلی گزری تو بلی کے ساتھ ہوتا چھوٹا بلونگڑا بچہ بھی تھا، صحابہ کرام نے پیار کے ساتھ اس کو روکنا چاہا، وہ ظلم زیادتی کے لیے نہیں، اس کو مارنے کے لیے نہیں، ویسے ہی۔ تو آپ نے فرمایا یار اس کو چھوڑ دو، ماں بن گئی۔ بلی ماں بن جائے تو رحمت عالم پیغمبر سبق دیں، تو اگر باجی ماں بن جائے، تیری بہو ماں بن جائے، تیری اپنی ماں ہو، محلے میں تیری خالہ اور پھپھو ماں بن جائے، ان کا کوئی احترام نہیں۔ یہ سفید بالوں کا احترام۔ جناب ابراہیم خلیل الرحمن نے جب یہ بات دیکھے تو اللہ سے فرمایا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جمال اور خوبصورتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ پھر میری خوبصورتی میں اضافہ فرما۔ امام الانبیاء نے فرمایا جن عمر زیادہ والے لوگوں کے چہروں پہ بال سفید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورتی سے سجا دیتے ہیں، لہذا ان کی خوبصورتی کا احترام کیا کرو۔ جو بوڑھوں کو باپ کے ہم لوگوں کا احترام کرتے ہیں، ان کو راستے پار کراتے ہیں، اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ تو اللہ نے منع کر دیا ہے، حکم دے دیا ہے، یعظکم، یہ تمہیں اللہ واعظ کر رہے ہیں، کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، کچھ سبق حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد جو ہیں وہ ان کو پورا کرو۔ کیا معنی ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اعلان کر رہا ہوں، میرا اعلان ہے کوئی معبود نہیں ہے۔ فرما اللہ سے وعدہ کر دیا، اللہ عہد کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کنت خلف رسول اللہ، میں نبی پاک کے پاس سوار تھا، سواری کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، کزن ہے آپ کا، چچے کا بیٹا ہے، عبداللہ بن عباس ان کا نام ہے۔ تو آپ پیار سے کہتے ہیں یا غلام ہو، او منڈیا، بڑے کہتے ہیں او بچہ،
یہ انداز. یا غلام بچے کیا کر اللہ تعالیٰ کا خیال رکھا کر, اللہ تعالیٰ کا خیال رکھا کر, اللہ تیرا خیال رکھے گا. سبحان اللہ. تجدہ تجاہا کا, جب تو ضرورت پڑے اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب کبھی تو مانگے تو اللہ سے مانگ, جب مدد کا سوال کرے تو اللہ سے مدد مانگ. اور پھر جان لے لو اجتماعت الامت علی ان ينفعوک بشیء, اگر ساری امت جمع ہو جائے تجھے کو نفع دینے کے لیے, وہ تمہیں ذرا نفع نہیں دے سکتے. الا ما كتب اللہ لک, جو اللہ نے تیری نفع لکھ دی ہے وہی نفع ملے گا. اس کائنات کے ٹکرے مارنے کے بعد تجھے نفع نہیں دے سکتے. لو وجتمعوا, اگر وہ جمع ہو جائیں, الا ان یضروک شیئا, تمہیں کوئی نقصان پہنچائے, لم یضروک الا ما كتب اللہ لک بضر, وہ نقصان, وہ دکھ, وہ تکلیف, وہ بیماری, وہ کرونا, وہ جو دکھ اللہ نے لکھا ہے وہ تجھے ملے گا. ساری کائنات میں تمہیں کوئی نقصان نہیں. پھر ڈرنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے ایک سوال کیا ہے, اے محلے والے جانتے ہیں, اتخشون الناس واللہ احق ان تخشوہ, اور لوگوں سے ڈرتے ہو اللہ سے نہیں ڈرتے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں کروں ترجمہ. کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہو تو اللہ کے سسٹم سے نہیں ڈرتے. کیمرے کا جو کیمرے کی آنکھ ہے وہ سسٹم کس نے لگایا؟ ہم نے لگوایا. کیمرہ خریدا ہے, بندے موبائل, ہم نے وہ لگا دیے کیمرے. اب ہم ہی کہتے ہیں جی کیمرے کی آنکھ سے ڈرو, تو اللہ فرماتے ہیں سسٹم میں نے لگایا ہوا ہے. یہ تو بجلی نہ ہو تو کیمرہ کام ہی نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں بجلی ہو نہ ہو, رات ہو دن ہو, چکڑ ہو, تو جو بھی ہو, وہ میرا نظام پورا کام کر رہا ہے, اس کے اندر کوئی مسٹیک مسپلیس نہیں ہوتی. تو ارشاد ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کیے وعدے پورے کرو. اذا عاہدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توکیدها, پکی قسمیں, پکے وعدے کرنے کے بعد ان کو نہ توڑا کرو. قسمیں اٹھا اٹھا کے بندے سودے بیچتے ہیں. امام ہر وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہے قسمیں اٹھا کے, وہ نفع تو بظاہر لے لے گا لیکن برکات ساری ختم ہو جائے گی. برکات ساری ختم ہو جائے گی. کئی دفعہ بات ہوئی ہے, آپ کے علم میں بھی ہے, ایک بابا جی وہ چائے کی پتی بیچ رہے ہیں. سبحان اللہ. لیکن چائے کی پتی بیچ رہے ہیں تو جس لفافے میں انہوں نے پتی ڈالی ہے وہ خالی لفافہ بھی انہوں نے بانٹ کے ساتھ رکھا ہو. کسی نے پوچھا حضرت تو ہم یہ اس لفافے میں پتی ڈالی ہوئی ہے, تو وہ ایک خالی لفافہ بھی ادھر بانٹ کے ساتھ رکھا ہوا, تو کہنے لگے میں لفافے نہیں بیچنا ہے, پتی بیچنا. آپ فیصلہ کر لیں. پکوڑے بیچنے والے ہیں, ٹکیاں بیچنے والے, مٹھائیاں بیچنے والے, ان کے ڈبے, ان کے سلسلے, وہ سارا سلسلہ نقشبندیہ, وہ جتنے گتے ہیں, جتنے وہ ڈبے ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی 1600 1400 جس ریٹ کی وہ بک رہی ہے, جس راٹ کی مٹھائی ہے اسی ہی قیمت کا وہ ماشاءاللہ ڈبہ بھی بک رہا ہے. اسی طرح تو اس کا حساب کس کا ہے مولوی صاحب؟ تو ارشاد ہوتا ہے وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا, اللہ نے تم نے ضامن بنایا تھا. جب تم نے قسم اٹھائی تھی, وعدہ کیا تھا, کلمہ پڑھا تھا, دین دوسرا چھوڑ کے اجرا تھا, اللہ کو ضامن بنایا تھا. تم نے اللہ کی الوہیت کو مانا ہے. کون ہے اللہ؟ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تیرا کون سا کام ہے جس کو رب جانتا نہیں؟ میرا خیال ایک اور انداز میں بات کریں تو ہو سکتا ہے میں لہر زیادہ سمجھا ہے. کئی دفعہ آدمی کہتے ہیں اللہ سونے میں بڑا گنہگار ہوں, اللہ میں بڑا گنہگار ہوں, اللہ میں بڑا پاپی ہوں. کسی نے کہا تو کہہ نہ کہے اللہ کو سارا پتہ ہے. کون سمجھا ہے؟ تو کہہ یا نہ کہہ, اقرار کر یا نہ کر, تیری ساری حرکات کا, قول و فعل کا اللہ کو علم ہے. ہاں اگر اقرار کر کے توبہ کر لے تو اس کی مہربانی ہے, وہ توبہ تو لگاتا ہی نہیں نا, وہ معاف کر دیتا ہے. اللہ ارشاد ان اللہ یعلم ما تفعلون, جو کرتے ہو اللہ جانتا ہے, جو کر رہے ہو اللہ جانتا ہے. ولا تکونوا کالذین نقضوا غزلها من بعد قوۃ انکاسا. سید المفسرین جناب طبری نے لکھا ہے, یہ خاتون تھی مکہ مکرمہ میں, مینٹلی کیس تھا اس کا, وہ سود کاٹتی تھی. سود کاٹ کے شام کو فارغ ہوتی, اپنا کاتا ہوا سارا وہ سود, وہ اس کی رسیاں, اس کے جتنے ہوتے دھاگے, ان کو توڑ کے پھینک دیتی.
یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. جو بندہ کاوش کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، شراب پڑھتا ہے، فلانے کام کرتا ہے، بدتمیزی کر کے سارا بیڑا گھر کر کے شام کو روتا ہے، پیچھے کوئی نیکی باقی نہیں رہتی. صدقہ کیا، احسان چڑھایا، جھوٹ بولا، اظہار دی، بیڑا گھر کر دیا. کتنے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت صاحب مسئلہ بڑا عجیب پوچھتے ہیں. اور یہ مسئلہ تو رسول پاک سے ایک صحابی نے اپنے ابے کے بارے میں پوچھا تھا. کیا پوچھا؟ جی میرا کاروبار الگ ہے، ابا جی کا کاروبار الگ ہے، تو میرا کاروبار اچھا ہے، ابے کا کاروبار اتنا اچھا نہیں ہے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ میں ابے کی خدمت کر سکتا ہوں. ابے کی خدمت، مولوی صاحب کو کیا کرنا ہے، ابے کی خدمت. تو امام الانبیاء سے سیانہ کون ہوگا کائنات؟ امام الانبیاء سمجھ گیا یہ پوچھ کر رہا ہے. اور پھر انت و مالک لابی کا، تو تیرا مال سارا تیرا ابے کا ہے. تو پیسے پوچھتا پہلے دھونا کھوانا ابے کو کہ نہیں کھوانا، لگاٹ اچھی لا کے دینی ہے ابے کو کہ نہیں لا کے دینی، چتری والا کیلا اچھا لا کے دینا ہے ابے رن کے نہیں، دند کوئی نہیں کام کرنا. انت و مالک لابی کا، تو اور تیرا مال سارا تیرے ابے کا ہے. ابے کو کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی، کھا جائے اللہ تو جانا، لیکن پیٹ نہ خراب کرے، پورا پورا کھائے. تو ارشاد ہوتا ہے اپنا بیڑا غرق نہ کرو. ذل صاحب الحیات دنیا، محنت کر کے ساری تباہی پھیر کے مال کو برباد نہ کرو. یہ مثال دی. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، اور تم اپنی قسموں کو دخل انداز کرتے ہو، دخیل بناتے ہو اپنے کاموں. ان تکون امت ہی اربع من امہ، اس لیے کہ ایک جماعت، ایک امت زیادہ مضبوط ہو جائے، زیادہ غالب آ جائے، زیادہ پاس ہونے والی ہو. جو قسم اس لیے اٹھاتے سچ ثابت کرنے کے لیے. نہیں بات میں سمجھا سکا. ایک پارٹی کے مقابلے دوسری پارٹی پاس ہونے کے لیے، جیتنے کے لیے قسمیں بھی اٹھاتے ہو، ہیرا پھیر بھی کرتے. کیوں ایسے کرتے؟ سچ بولو، کیوں گڑبڑ کرتے ہو؟ جیتنے تو اگر وہ جیتا ہے، تم ہارتے ہو تو ہار مانو. ارشاد انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تو اس کے ذریعے تمہیں آزما رہے ہیں. تم نے قسمیں بھی اٹھائی ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہے، اسلام بھی قبول کیا، تم پھر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضرور اللہ بیان کریں گے تمہارے لیے قیامت کے دن مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس مسئلے میں تم اختلاف کرتے رہے. حضرات آج کی بات ہے، مفتی مبشر احمد صاحب بہت بڑے ہمارے جماعت کے عالم تھے، بہت بڑے فاضل تھے. اللہ کا فضل و کرم تھا ان پہ. آج وہ فوت ہو گئے، ان کا نماز جنازہ تھا. تو اعلان بھی ہوتا رہا، اور مسجد کے اندر زیادہ تر شیوخ اور علماء کو انہوں نے داخل ہونے دیا. وہاں بھی جیبیں بھی کاٹ کے موبائل میں لوگ لگا دیتے. میں بات نہیں سمجھا سکتا. اعلان بھی ہو رہا ہے، اپنی جیبوں کا خیال رکھنا ہے، موبائلوں کا خیال رکھنا ہے. پھر بھی موبائل بھی چوری ہو گئے، جیبیں بھی کٹ گئے. جنازے میں حج میں، مسجد میں، جمعے میں. مجھے ایک عیسائی نے پوچھا تھا، حضرت مسجد بھی مسلمان بناتا ہے، جمعہ بھی مسلمان پڑھاتا ہے، امامت بھی مسلمان کراتا ہے، تو نماز پڑھنے والے بھی سارے مسلمان ہیں، یہ جوتے کون اٹھا کے لے جاتا ہے اور موٹر سائیکل کون اٹھا کے لے جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے تو صحیح دینا جواب، میرے پاس تو جواب ہے. جب یہ حالت ہو، ہم نے لیٹرین کے اندر جو لوٹا رکھا ہے نا پلاسٹک کا، اس کو بھی سنگلی ماری. سبحان اللہ، بڑے خلوص سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے خلوص سے ہم نے فریب کھائے ہیں. اس مسجد سے ماشاءاللہ 3 بار میں نے موبائل چوری کروایا ہے انشاءاللہ، اور 3 بار سائیکل چائنا کی میں نے چوری کروائی ہے اسی مسجد سے ماشاءاللہ. کہو نا ماشاءاللہ. اور ایک دن کی بات ہے، میرا جوتا اٹھا کے کوئی لے گیا، میں کوئی رف جوتا ڈال کے گھر چلا گیا. تو اس وقت میرے گھر کے سامنے مسجد میں عشاء کے بعد ترجمہ کلاس ہوتی تھی، تو گھر سے پھر میں ایک نیا جوتا پہن کے مسجد میں گیا. تو بھی چوری ہوگی، تو بھی چوری ہوگی. ننگی پیری کر گیا تو میری برہونہ بی بی کہنے لگی جی پھر جوتا کوئی نہیں جی چوری ہو گئی ہے. کہنے لگی جو مشورہ دوں ایک اور میں دو، ایک اور ہے درد شروع کر لوں، ایک اور درد شروع کر لوں. مغرب کے بعد درس دیا تو چوری اٹھاؤ گی جوتا، عشاء کے بعد درس دیا تھا وہاں سے بھی چوری لے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے. ہنسنے والی بات ہی رونے والی بات ہے. روئیے کس کس کو، کس کس کا ماتم کیجیے، کہاں جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں درس دینا چھوڑ دیں، اس کا یہ مطلب نہیں دین سچا نہیں، ہم ٹھیک نہیں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں تاکہ اللہ ٹھیک ہو جائے.
ترجمہ بھی کرنا ہے، قرات بھی کرنی ہے، تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے۔ وَيَوْمًا نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ترجمہ کر لیا۔ وَيَوْمًا نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم اللہ فرما رہے ہیں ہر امت میں سے ایک شہید یعنی گواہ لائیں گے، من انہی میں سے، یعنی انہی میں سے جو ان کا رسول ہے وہ گواہی دیں گے۔ وجینا بکا شہیدا علی ہؤلاء، رسول پاک فرمائے ہم آپ کو ان سب پہ گواہ دیں گے۔ نزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن پاک، تبیانا لکل شیء، جس میں ہر شے کی وضاحت ہے، وہدی ورحمہ، ہدایت ہے، رحمت ہے، بشریٰ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ حکم فرماتے ہیں عدل کرنے کا، احسان کرنے کا اور قرابت داروں کو کچھ دینے کا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور منع کرتے ہیں بے حیائی سے، منکرات سے اور بغاوت، ظلم سے۔ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّہِ، اللہ کے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اذا عاہدتم، جب تم وعدہ کر لو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِہَا، قسموں کو نہ توڑا کرو ان کی پختگی کے بعد، جب ڈٹ جاؤ سچی قسم اٹھائیے پھر اس کو قائم رہو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کَفِیلًا، تم نے اس قسم کے ذریعے اللہ کو ضامن بنایا ہوا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَکُونُوا، نہ ہو جاؤ کاللتی، اس خاتون کی طرح، نقضت غزلہا، جس نے توڑ دیا اپنا وہ کاتا ہوا سوت، من بعد قوت انکاسا، قوت ہمت کے بعد اس کو کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اپنے اعمال کو برباد کرنے کے لیے اسباب مہیا نہ کرو۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل اندازی کرنے کے لیے، ان تکون امہ، تاکہ ہو ایک جماعت، یہ اربا، وہ زیادہ غالب ہو، بن امہ، دوسری امت میں پاس ہونے کے لیے، جیتنے کے لیے تم یہ ساری حرکتیں کرتے ہو۔ انما یبلوکم اللہ بھی، اللہ تمہیں اس کے لیے آزماتے ہیں۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضرور اللہ بیان فرمائے گا تمہارے لیے قیامت کے دن، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم اختلافات کرتے رہے۔